بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग मनारुस सबील फ़ी शरह दलील शेख बिन ضويان इस किताब में किताब तहारा बाबुल इस्तिंजा व आदाब तखल्ली यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। जी शुरू करेंगे शेख। हाँ, बिस्मिल्लाह الرحمن الرحيم. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. قال منقن. أيوة. قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به. ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل، لقول سلمان: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل. عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف دفعا للحرج. ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. صححه الترمذي. فإن عكس كره، نص عليه لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل، ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء، لحديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وحديث عائشة مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود. والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروي أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها، ويحرم بروض وعظم، لحديث سلمان المتقدم. وطعام ولو لبهيمة. وطعام असल में वो बिरौथ है ना, उसी पर अत्फ है वो। وطعام ولو لبهيمة، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروض ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة، فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، لأن الاستجمار رخصة
فلا تستباح بالمحرم جی كسائر الرخص قاله في الكافي كمال. اور پڑھنا ہے؟ پڑھ لیں اب، کیونکہ 2 4 لائن اور ہیں، اس کے بعد ایک نئی فصل شروع ہوگی. كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. ويجب الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه إلا الطاهر كالمني وكالريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة. قاله في الشرح والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا. رواه الطبراني في المعجم الصغير. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله. والنجس الذي لم يلوث المحل لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. چلیے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ کتاب منار السبیل فی شرح الدلیل، اس کتاب میں کتاب الطہارہ باب الاستنجاء و آداب التخلی پڑھ رہے تھے. الاستنجاء اس کے معنی ہے ازالت ما خرج من السبیلین، یہ الاستنجاء کے معنی ہیں. استنجا یہ تو برابر جب آدمی ضرورت پوری کر لے اس کے بعد استنجا کیا جاتا ہے، اور استنجا یا تو پانی سے یا تو پاکیزہ پتھر سے یا ڈھیلے سے، یا اس کے علاوہ اس کے قائم مقام جو بھی چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ ٹاٹ ہے، ٹیشو پیپر ہے، یا لکڑی کے ٹکڑے بھی کہیں ہیں، اب پتھر نہیں مل رہے ہیں تو ایسی صورت میں لکڑی کے ٹکڑوں سے بھی ہو سکتا ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے ازالت ما خرج من السبیلین بماء طہور او حجر طاہر مباح منقن. مباح اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی کسی اور کی چیزیں اٹھا کر، کسی اور کا پانی اٹھا کر استنجا کرنے کی عادت نہ ڈالے، کسی اور کے پانی کو چرا کر جو ہے اپنی صفائی کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ بات مباحن کی جو تقید ہے یہ اسی لیے. منقن ایسا پانی جو صاف کرتا ہو، صاف کر سکتا ہو، وہ خود جو ہے پانی پاک ہونا چاہیے، ورنہ یہ اگر وہ گندا ہوگا، ماء طہور ہونا ضروری ہے. ماء طہور نہ ہو تو پھر وہ بھی اگر ماء نجس ہو تو پھر وہ خود گندگی کو صاف کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. یہاں اس کی منقن جو یہاں پر کہا گیا ہے وہ انقا ینقی انقاء سے، وہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. منقن مباح منقن وہ اس کی صفت ہے. حجر طاہر مباح منقن سب یہ حجر کی ہی صفت ہیں وہ سب. قال فی الشرح والاستجمار بالخشب والخرق، خرقۃ کی جمع ہے خرق. وما فی معناہما، اس کے جیسے اور بھی جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. جیسے اب کہیں پتھر نہیں ملا، وہ تابوت کا ٹکڑا ملا، وہ بھی اسی حکم میں ہو جائے گا، اور کہیں ڈھیلا ملتا ہے تو پھر وہ بھی اسی حکم میں ہو جائے گا. مما ينقي جائز في قول الأكثر وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوبر سے یا پھر ہڈیوں سے استنجا کرنے سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کا جو ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو منع کیا، اور اس کے علاوہ پتھر اور پتھر کے علاوہ پتھر جیسی جو بھی چیزیں صاف کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں وہ ساری چیزیں استنجا کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں.
یہ ان کا کہنا تھا. وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامهما. اس کے بعد فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. اب یہاں پر انقاء سے کیا مراد ہے؟ پتھر سے صفائی کیسے ہوگی؟ ایسی صفائی کہ اب اس کے بعد پانی ہی اس نشان کو دور کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور پتھر تو اس نشان کو دور نہیں کر سکتا. یعنی آپ جب پانی سے استنجا کرتے ہیں اور جب پتھر سے استنجا کرتے ہیں تو دونوں میں تھوڑا فرق ہوگا. اگر جب آپ استعمال کرتے ہیں پتھر کو تو اس کی وجہ سے جو اثرات باقی ہوں گے وہ صرف پانی ہی دور کر سکتا ہے، پھر پتھر تو وہ دور نہیں کر سکتا. اب نجاست یا اس کی تری جو باقی رہے گی یہ معفو عنہ ہے، اور آخری جو پتھر وہ جو استنجا کرے گا اس کے اندر اس کو گندگی لگ کر نہ آئے تو یہ جگہ کے پاک ہونے کا معنی اور مطلب ہے. اور یہاں پر جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی دیگر احادیث میں وَلَا يُجْزِئُ أَقَلَّ مِن 3 مَسْحَاتٍ تَعُمُّ كُلَّ مَسْحَةٍ الْمَحَلَّ، 3 سے کم نہ ہو، کیونکہ بعض احادیث میں کہا گیا ہے کہ اذا استجمر احدکم فلیوتر. کیا مشائخ سن رہے ہیں حدیث؟ کہ جب کوئی آدمی استجمار کرے تو فلیوتر کہا گیا، اور وطر کہتے ہیں طاق کو، اور طاق میں سب سے کم تر عدد کون سا ہے؟ جی مشائخ. ایک ہے، ایک. جی تو اگر کوئی آدمی ایک پتھر سے استنجا کرے تو کیا اس کا استنجا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، ہو جائے گا. جی مشائخ، دیگر مشائخ بتلائیں. اذا استجمر احدکم فلیوتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو یہ بات اگر کوئی آدمی اس کو مانتے ہوئے یہ کہہ لے کہ بھائی میں ایک ہی پتھر سے استنجا کر لیتا ہوں کافی ہے، تو پھر کیا یہ اس کا عمل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جی مشائخ. صحیح ہے. وہ میں ایک بار ریڈیو میں سنا تھا، اگر بڑا سا پتھر ہے اس کے 2-3 کونے بنتے ہیں، آرام سے 2-3 کونوں استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر ایک پتھر بھی ہو سکتا ہے بول کر. اچھا جی. اور شیخ جی اور دیگر شیخ کچھ فرما رہے تھے. جی فرمائیں شیخ. جی شیخ علیم. ہاں شیخ صحیح ہو جائے گا ایک پتھر سے، جیسے شیخ فضیل بھی تشریح کر رہے ہیں. اچھا انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بات کہی، و آپ دیکھیے آگے وہ حدیث ذکر کر رہے ہیں لقول سلمان نہانا ان نستنجی بالیمین وان نستنجی باقل من 3 احجار وان نستنجی برجیع او عظم. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں تقیید کر دی گئی، وطر کا جو مطلق جو لفظ آیا تھا اس کی وضاحت یہاں پر کر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر سے کیا مراد لے رہے تھے؟ کم سے کم 3 سے کم میں استنجا نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کا مقصد تھا. یہ بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ جو روایت کی ہے اس کے اندر بتلا دیا کہ آدمی کم از کم 3 پتھروں سے استنجا کرے، اس سے کم میں نہ کرے. اب رہی بات ایک پتھر جو بڑا ہو اس کے 3 کونے ہیں تو وہ پھر ایک پتھر نہیں رہے گا، وہ تو اس کا تو حساب 3 کا ہی ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو آدمی ایک بڑا پتھر لے لے پھر اس کے 3 کونے سے 3 طرف سے استنجا کر لے تو اس کا اعتبار ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے 3 پتھر سے کیا. لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی گنتی کے اعتبار سے برابر 3 لے لے، یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 احجار کہا ہے، 3 پتھر. ٹھیک ہے. رہی بات کہ اگر کسی کو ایک پتھر ہی بڑا مل جائے اس سے بھی وہ استنجا کر پا رہا ہے اس کے 3 کونوں سے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حدیث میں جو بات کہی گئی اس کا اطلاق اگر دیکھا جائے تو 3 پتھر کہا گیا
تو کم سے کم 3 پتھر لے لے۔ اس کے بعد یہاں پر جو بات کہی گئی کہ وَالْإِنْقَاءُ بِالْمَاءِ عَوْدُ خُشُونَةِ الْمَحَلِ، پانی سے صاف ہونے کا مطلب، صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جگہ کا صاف ہو جانا، اور جس طرح وہ خشک تھی اس طرح واپس وہ ہو جائے۔ کما کان وظنه کافٍ، وظنه کافٍ، بس آدمی کو اس بات کا احساس ہو جائے وہ خود کافی ہے۔ دفعا للحرج، پھر یہاں اس کو مزید اس میں شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں صاف ہوا نہیں ہوا، جگہ صاف ہوئی نہیں ہوئی، یہ ساری چیزیں انسان کے وسوسے میں آنے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ پتھر سے کرے چاہے وہ پانی سے کرے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے وَيُسَنُّ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ بِالْمَاءِ، اگر کوئی آدمی کے پاس پتھر پانی دونوں میسر ہیں تو پھر پتھر اور پانی دونوں کا استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں آدمی گویا کہ پانی کی بچت کر لے گا۔ اگر کوئی سفر میں ہے اس کے لیے پانی مسئلہ بن سکتا ہے، پینے کے لیے، کھانے بنانے کے لیے اس کو کم پڑ سکتا ہے، تو پھر وہاں وہ دونوں کو جمع کر لے، وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول سے یہ مؤلف استدلال کر رہے ہیں۔ اس میں حضرت عائشہ نے کہا مرن ازواجکن ان یتبعوا الحجارة بالماء، کہ تم لوگ اپنے شوہروں سے ذکر کرو کہ وہ پتھر کے استعمال کے بعد پانی کا استعمال کریں، جو بھی پیشاب پاخانے کا اثر باقی رہے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ میں بھی یہ بات کہہ سکتی تھی لیکن مجھے کہنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، تو تم اپنے شوہروں سے یہ بات کہہ دو۔ یہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں سے ذکر کیا۔ وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ، یہ بات حضرت عائشہ نے اس لیے کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل ہے۔ اس کے بعد اگر فَإِنْ عُكِسَ كَرِهَ یا كُرِهَ، کیا مطلب اس کا مشائخ؟ اگر الٹا کیا جائے پانی سے نہیں دھوئیں گے، ہاں فرمائیں، پانی سے اگر نہیں دھوئیں گے، بولیے پوری بات۔ پتھر کے بعد پانی سے اگر نہیں دھوئیں گے تو اس میں کراہت محسوس کی ہے، شاید ایسا کچھ رہے۔ نہیں کچھ اور ہے۔ جی بتائیں مشائخ، دیگر مشائخ۔ پانی کے بعد پتھر استعمال کرنا مکروہ ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ پانی تو یہ زیادہ صاف کرنے والی چیز ہے، تو اگر آدمی ڈھیلا یا پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کرے گا تو وہ جو بھی اثرات ہوں گے وہ پانی کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر الٹا کرے گا کوئی، پہلے پانی استعمال کر کے بعد میں پتھر کے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر تو وہ جگہ خواہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ وہ گویا کہ گندا کر لے گا اس جگہ کو۔ یہ بات ان کے کہنے کا مطلب ہے۔ فَإِنْ عُكِسَ كُرِهَ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَجَرَ بَعْدَ الْمَاءِ يُقَذِّرُ الْمَحَلَ، جگہ کو اور بھی گندا کر دے گا، دھول لگ جائے گی۔ وَيُجْزِئُ أَحَدُهُمَا أَيْ الْحَجَرُ أَوِ الْمَاءُ لِحَدِيثِ أَنَس، دو میں سے ایک بھی ہو تو بھی چل جائے گا، جگہ صاف ہو جائے، استنجا ہو جائے تو کافی۔ حضرت انس کی حدیث ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق علیہ۔ وحديث عائشة مرفوعا اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزي عنه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر حضرت عائشہ نے کہا کہ 3 پتھر لے کر چلے جائے۔ یہ بات دونوں گویا کہ احادیث سے ثابت ہے، آدمی چاہے پتھر استعمال کرے چاہے پانی استعمال کرے۔ اور یہ آخری جملہ، اس میں ایک آخری تقیید اس میں پڑھ لیتے ہیں، والماء افضل لانه ابلغ في التنظیف ويطهر المحل، پانی زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ زیادہ صفائی کرنے میں اور زیادہ کردار ادا کرتا ہے پتھر کے مقابلے میں۔ یہ حضرت کیا کہتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ یہ آیت اہل قباء کے تعلق سے نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ قباء میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. تو یہ ان کا عمل کیا تھا؟ کانوا یستنجون بالماء، یہ لوگ پانی کے ذریعے ہی سے استنجا کیا کرتے تھے. تو یہ بات زیادہ پاکیزگی کے لیے بھی بہتر ہے. اب جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قباء کے لوگ پہلے پتھر استعمال کرتے تھے پھر اس کے بعد پانی استعمال کرتے تھے، تو یہ اس کی صراحت نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ لوگ مطلق پانی ہی استعمال کرتے تھے. تو یہ قابل تعریف بات تھی. ان کی تعریف میں گویا کہ سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی. تو ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی استعمال اگر کرے تو بھی استنجا ہو جائے گا، لیکن اگر پانی استعمال کرے تو یہ زیادہ افضل ہے. اور اس کے لیے بھی اور پتھر سے استنجا کرنے کے لیے بھی دلائل موجود ہیں. انشاءاللہ کل پھر ہم لوگ اگلے حلقے میں وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی اگر یہاں تک جو عبارت پڑھی گئی ہے ایک صفحے قریب، تو اس میں اگر کوئی بات وضاحت طلب ہے تو وہ پوچھ لے سکتے ہیں مشائخ. کیا واضح ہو گئی مشائخ بات؟ جی الحمدللہ شیخ، الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.